یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر. تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے. اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے. مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں. تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا. وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے. میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے گا. اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. المعجم الکبیر میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے. وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے. دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں. حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا. یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں. پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا. کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق. یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے. اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں موتقف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائے کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہے، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفعت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا حسین سا خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھے تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے۔ پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہے، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر المبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جتنے لوگ مایوس ہیں کسی بھی وجہ سے، خدا نہ خواستہ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے اب پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے،
تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر المبارک ہونا، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہذا جو پریشان لوگ ہیں نا، وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہیں، مشکات شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر العظیم بھی کہا، شہر المبارک بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے، تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہرے تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا، لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے، یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات میں،
जरा जरा सी बात पे तड़पे और छोटी छोटी बातों पे उसके हाथ पैर फूलने लग जाए और सांस उखड़ने लग जाए और जुबान खुश्क होने लग जाए और होंठों पे सिकरी आने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स माशरे में, सोसाइटी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सके। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा इत्मीनान। किसी सीरत निगार ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते मक्के वाले लोग दुश्मन बन के हुजूर के मुकाबले में निकले, पर महबूब ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि हुजूर के सब्र ने उन सारे दुश्मनों को नबी पाक का गुलाम बना दिया। वो दुश्मनियां अकीदत में बदल गई। आप थोड़ा सब्र तो करें। मैं झगड़े हो जाते हैं ना दोस्तों के, और कभी घरों में भी, बाज़-औक़ात खानदानों में भी झगड़ा हो जाता है, तो मैं कहता हूं जरा कमेंट्स थोड़े से थोड़े करना, रद्द अमल जरा कम से कम देना, इसलिए कि इस काम की होनी तो आखिर में सुनाई है। तो ऐसा ना हो कि आप इतनी सख्त राय दे चुके हो बेसब्री के आलम में कि फिर वो आपकी सुना के रास्ते में वो जुमले रुकावट बन जाए। तो सब्र से, इत्मीनान से, करार से, ये सारा रमजान मुबारक सब्र सिखाता है। यानी आपके घर में नेमतें पड़ी हैं और आपके सामने पड़ी हैं और आपकी अपनी है और आपकी जायज कमाई की है और भूख भी पूरी लगी हुई है, खाना नहीं, सब्र करना है। रब का जब तक हुक्म नहीं ना आता, इफ्तार का टाइम नहीं होता, उतनी देर तक खाना, ये सब्र है। तो ये सब्र ही फिर इंसान को मुहर्रिमात पर सब्र सिखाएगा। यही सब्र फिर सिखाएगा कि जिस तरह तेरे पास सहूलत मौजूद है, तू खा सकता है, तेरे कंट्रोल में, पर तू नहीं खाता, इसी तरीके से कुछ चीजें तेरे कंट्रोल में हैं, तू ले सकता है, पर चूंकि तेरे लिए जायज नहीं, लिहाजा तूने सब्र करना है और वही लेना है जो तेरे रब ने तेरे लिए जायज रखा है। हराम की तरफ हाथ को बढ़ाना नहीं, नजर को ललचाना नहीं, कभी भी लुकमा हराम की तरफ नहीं बढ़ना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये तेरे लिए मकाम सब्र रखा है। और इस मकाम सब्र को कभी भूलना, तो नबी पाक ने इसे शाहरुल अजीम भी कहा, इसे शाहरुल मुबारक भी कहा, शाहरुल सब्र भी कहा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व शाहरुल मवासात, फरमाया ये मवासात का महीना है, ये गम खारी का महीना, दूसरों का ख्याल करने का महीना, दुख बांटने का महीना है। हमने ना अपने देहातों में एक बात देखी कि जो बच्चियां ब्याह के चली जाती थी ना, रमजान का महीना आता था तो माँ बाप कहते थे कि उसे कहो कि रमजान यही नहीं आ जाती, रोजे यही रख ले। अच्छा, ये नहीं भी ना होता था तो आखिरी 4-5 दिन या आखिरी अशरा कहते थे कि बेटी को भी और नवासे नवासियों को भी बुला ना ले, जरा ये यहीं पे कर ले, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं और थोड़ा सा हम खिदमत करें, थोड़ा खिलाएं पिलाएं। हमने ये देखा कि लोग ना रमजान मुबारक का खास एहतमाम करते, यानी इफ्तार का शौक होता कि मैं किसी को इफ्तार, अब तो खैर इफ्तारियां सियासी हो गई, अब तो गाहक पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है, पार्टियों की इफ्तारी होती है, अब तो सियासी इफ्तारी होती है, अब तो वोट शोट पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है, और उसमें तस्वीरें होती हैं और उसके अंदर जनाब VIPs का माहौल। करें, कोई हर्ज नहीं, ये जायज है, कोई मना नहीं। अमीर से अमीर आदमी की इफ्तारी कराए, अच्छे मकासद के लिए कराए तो बिल्कुल जायज है, कोई मना नहीं। लेकिन इस सारे में गरीबों को न भूल जाए, जो असल हकदार है उनका हक नहीं भूले। गुरबा के साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि वो बावकार तरीके से इफ्तार में शरीक हो जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमजान गमखारी का महीना है, इसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गमखारी का महीना करार दिया। दूसरों के दुख बांटने थे, अश्कशोई करनी थी, गरीबों की मदद करनी थी, यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं के लिए कोशिश करनी थी, मुसाफिरों के लिए कोशिश करनी थी, मकरूजों के लिए कोशिश करनी थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रमजान में अपने खर्चे बड़े बढ़ा लेते। ईद एक जोड़े से भी गुजर जाती है, लेकिन सारी ईद जो है वो कपड़े पसंद करने में सारा रमजान गुजर जाता है, सिलवाने में गुजर जाता है, नए से नए डिजाइन देखने में गुजर जाता है। इबादत के दिन है
اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے. تو میرے عزیز دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں. تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر مواسات کے اندر، اس غمخواری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوری کریں. ماہ رمضان مبارک غریب پروری میں گزاریں. غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں. ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا. اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غربا ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے اور افطار کر لیتے. لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئی، چیزیں سمٹ گئی. ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے. وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا. میرے عزیز یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا حسین لفظ ہے حدیث میں. صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے. ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں زکوٰۃ لینے والوں کی، اور جناب جو دینے والے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 9 بجے ہی آ گئے، سونے بھی نہیں دیتے. اور پھر یہ کہ آپ ہو تو نہیں جو پہلے بھی آئے تھے. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ترتیب سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں بھگا دوں گا، سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سچ بتانا، جب اللہ نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا. سچ بتانا، جب اس نے ہمیں دیا تھا تو یہ رویہ تھا. کسی درویش سے کسی نے کہا تھا میرا دل تو کرتا تھا اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا. تو شیخ مسکرا پڑے تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے. جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے تو دے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی. میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں. آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں. لیکن میرے عزیز آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے. اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے. خوب اللہ کے لیے ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا. کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے. تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے. لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے. پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے. تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں. تو میں نے کہا سچ بتاؤ ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا. پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو. یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں. سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا
یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے. ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی. ہم نے تو ہر بانٹنے کو ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا. خدا یہ غمخاری کا مہینہ ہے. پلٹ کے دیکھنا یتیموں مسکینوں غریبوں کو جو چپ ہیں, جو بولتے نہیں, جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہی ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں, ہماری خیر ہے, میرا جوڑا ٹھیک ہے, میں گزارا کر لوں گا, یہ فلانی شادی پہ لیا تھا, تو بچوں کا سوچ. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا. یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے, یہ ماہ نور و سرور آیا ہے, اس میں ارادہ کریں. اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں, جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں, وہ رمضان کا انتظار نہ کریں, رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں, اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا. لیکن پہلے سے یہ کام کریں, اشک شوئی کریں. 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے, بہت زیادہ, اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 1 سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے, 1 مسجد میں پڑھتے تھے, 1 رات کو تراویح میں پڑھتے تھے. 1 گھر میں اور 1 مسجد میں اور 1 رات تراویح میں. تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے, ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے, پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے, حضرت جبریل حضور کو سناتے. اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا. میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا, کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں, تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح. تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں, بہت روتے جا رہے ہیں. تو ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ جو آیات جو پارہ اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی, کرم والی تھی. ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا, لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں. تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بننے لگی اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے, قربان جائیں. وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراویح پڑھانا نا یہ میرا بیٹا ہے. تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلح سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے. تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی, میں بڑا بلند ہو گیا. مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے, اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری ہے. رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا, تھوڑا غور سے پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں. آپ کو عجیب سا لطف آئے گا, آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں, آپ کو سرور آئے گا. یہ کمال کام ہے.